من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضور کے 3 بیٹے بچپن کی حالت کے اندر وفات پا گئے تھے، وہ جوانی پہ پہنچے ہی نہیں ہے. رجل کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں جو بالغ ہو کے جوان ہو جائے. حضور کے بچے تو ابھی چھوٹے ہی تھے تو وفات پا گئے، اور جب یہ آیت کریمہ اتری اس وقت حضور کا بیٹا کوئی نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اب یہ آیت اس وقت اتری کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے جب فوت ہوئے تو حضور نے ایک بچے کو اپنا متبنہ بنا دیا تھا. متبنہ کہتے ہیں لے پالک بیٹا، لے پالک بچہ، اور ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ. اب پہلے ان کو پکارا جاتا تھا اس آیت کریمہ کے اترنے سے پہلے زید بن محمد. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ حضور نے ان کو بیٹا بنایا کیسے تھا. اصل میں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے محمد رسول اللہ کو ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا کہ یہ غلام میں آپ کو دیتی ہوں. اور تھے یہ اس وقت بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے، حضور کے پاس رہنے لگے، آقا کی خدمت کرنے لگے، لیکن در حقیقت حضرت زید غلام نہیں تھے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کی والدہ حضرت زید کو لے کے کہیں سفر پہ جا رہی تھی. راستے میں ڈکیتی پڑی تو ان ڈکیتوں نے حضرت زید کو ان کی ماں سے چھین لیا اور کسی بازار کے اندر جا کے یہ کہہ کے بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے. اب بکتے بکتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ کو دے دیا. اب یہ حضور کی خدمت کرنے لگے. وہاں پیچھے ان کے والدین پریشان رہتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہاں گیا زید. ایک دن ان کے خاندان کا قافلہ مکہ کے اندر آیا اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں یہ زید موجود ہے. انہوں نے پہچان لیا. پھر پوچھا یہ کس کے پاس ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. یہ اس وقت حضور نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا. لوگوں نے کہا محمد کا غلام ہے. تو انہوں نے سوال کیا یہ محمد کیسے ہے؟ تو سب نے کہا محمد تو سب سے زیادہ امانت دار ہے، سب سے زیادہ صداقت والے ہیں، اونچے خاندان سے تعلق ہے، شرافت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے مکہ کے اندر ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. یہ واپس گئے، زید کے والدین کو بتایا. اب ان کے والدین مکہ کے اندر پہنچے، آ کے پتہ لگایا، محمد رسول اللہ سے ملاقات کی. حضور سے جب ملے تو وہ کہنے لگے ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، ہمارا بچہ آپ کا غلام ہے. ہم چاہتے یہ ہیں آپ منہ مانگی قیمت مانگے، ہم ادا کریں گے، بس اتنا مہربانی کر دیجئے، یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیجئے. سرکار دو عالم نے فرمایا یہ بچہ میرے پاس رہا ہے، مجھے محبوب ہے، لیکن تم اس کے والدین ہو تو میں اس بچے کو بنا قیمت لیے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر، اگر وہ زید بھی تمہارے ساتھ جانا چاہے تو. لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو میں زبردستی تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تو وہ کہنے لگے جیسے ہم نے آپ کے بارے سنا تھا کہ آپ امانت والے ہیں، صداقت والے ہیں، شرافت والے ہیں، ہم نے آپ کو ویسے ہی پایا ہے. آپ نے بڑے انصاف کی بات کی ہے. حضرت زید کو بلایا گیا. عجیب اتفاق، کتابیں اٹھا کے دیکھیے، باپ بھی بیٹھا ہے، چچا بھی بیٹھا ہے، لیکن جب حضرت زید آئے ہیں نا انہیں سلام بھی نہیں کیا، حضور کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا زید جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا جی ہاں جانتا ہوں، یہ
सकता हूँ, आप इजाजत देंगे तो मिलूंगा ना। सरकार दो आलम ने फरमाया ज़ैद मिल लीजिए इनको, गले लगे हैं, बरसों साल की जुदाई थी, जी भर के रोए हैं, वालिदैन भी रोने लग गए, ज़ैद भी रोने लग गए। अब हजरत ज़ैद के वालिद ने कहा आपके आका मोहम्मद ने हमें इख्तियार दिया है कि अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाना चाहे तो इसे ले जाना, अब तुम्हारी क्या राय है? हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं मोहम्मद को छोड़ के तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। चचा बोल पड़े ज़ैद क्या कह रहे हो? यहां गुलाम हो वहां आजाद होगे, यहां तुम्हारा कोई नहीं, वहां तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, यहां तुम्हारी मिल्कियत कोई नहीं, वहां अपनी जायदाद होगी, यहां तुम्हारे मुस्तकबिल का पता नहीं, वहां तुम्हारा मुस्तकबिल होगा। सारी बातें सुनने के बाद हजरत ज़ैद ने जो जवाब दिया, उसी जवाब को सुन के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस ज़ैद को बेटा बना लिया था। हजरत ज़ैद कहने लगे कि मोहम्मद के अंदर मैंने वो बात देखी है, इसकी गुलामी के लिए 1000 आजादियां कुर्बान करनी पड़े तो मैं कर दूंगा, मुझे इनकी गुलामी मंजूर है। वो खुश होकर वापस चले गए हजरत ज़ैद के वालिदैन, लेकिन हुजूर इतना खुश हुए, हजरत ज़ैद को गले लगाया, उसी वक्त लेके मक्का के चौक के अंदर आए और ऐलान फरमाया कि आज के बाद ये ज़ैद मेरा बेटा है, आज के बाद कोई भी इसे मोहम्मद ज़ैद बिन हारिसा न कहे, ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करो। अल्लाह के नबी ने सीने से लगा दिया। लेकिन